بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام، دادا کا نام اسحاق علیہ السلام اور پردادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 6 لڑکے تھے، باقی 3 بیویوں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام راحیل تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین عطا فرمائے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے ہی تھے تو ان کی پیشانی سے نبوت کے آثار نظر آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بات دوسرے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں رحیم عورت کا ذکر آتا ہے جو زلیخا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ تیموس بادشاہ کی نسل میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو بے تحاشا حسن و جمال سے نوازا تھا۔ ایک دن زلیخا سوئی ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے خواب میں آئے، جبکہ ابھی تک زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ پہلے ہی خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی زلیخا اپنا دل ہار بیٹھی۔ اس کے بعد بھی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی تو زلیخا کا عشق اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ ایک دن زلیخا نے خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہیں۔ اسی سال زلیخا کو عزیز مصر کی طرف سے شادی کا پیغام ملا تو زلیخا نے اس رشتے کو فوری قبول کر لیا۔ زلیخا نے سمجھا کہ یہ وہی انسان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ زلیخا تو پہلے ہی عزیز مصر کو خواب میں دیکھ چکی تھی، اس لیے زلیخا نے شادی کرنے پر فوری ہاں کر دی۔ لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عتیف بن رحیب کا تھا۔ اس طرح زلیخا کی شادی عزیز مصر سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی زلیخا کو علم ہو گیا کہ یہ وہ لڑکا نہیں جسے میں نے خوابوں میں دیکھا ہے، جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، جہاں سے نکالنے کے بعد ایک تاجر نے آپ کو فروخت کر دیا اور آپ فروخت ہوتے ہوتے مصر کے بازار میں آ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لایا گیا تو پورے مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ ہر کوئی مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ اس خوبصورت لڑکے کو میں خرید لوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر عزیز مصر کو ہوئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا چاندی اور دیگر اشیاء دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس طرح عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو بہت ہی عزت اور احترام سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام فروخت ہوتے ہوتے عزیز مصر کے محل پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے عزیز مصر کے محل میں زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے حسن و جمال کے پیکر تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کا حسن عروج پر آ گیا۔ زلیخا کی نظر جب آپ پر پڑی تو وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ زلیخا تو بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کے عشق کی دیوانی تھی۔
قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جس عورت کے گھر میں تھا وہ عورت اس کو پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، تیرا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جبکہ زلیخا بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابوں میں دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے پایا تو اپنی خواہش پوری کرنی چاہی۔ اپنے محل کے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہوں کی دعوت دینے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر دروازے کی طرف بھاگے تو دروازے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود بخود کھلتے گئے۔ جس دروازے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے وہ دروازہ خود بخود کھلتا جاتا۔ آخری دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخری دروازہ کھولا تو سامنے اپنے آقا کو پایا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تو زلیخا نے اپنے خاوند کو بتایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ زلیخا نے اپنے خاوند سے کہا جو بندہ تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہو تو اس کو دردناک سزا دیے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوسف علیہ السلام بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بول رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ روایات میں ہے کہ ایک چھوٹے نومولود بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس چھوٹے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہ گار ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گنہگار ہے۔ اس طرح اس بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ قرآن پاک کی سورت یوسف آیت نمبر 26 میں ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔